السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے یاریاں اور اس کو لکھا ہے سدرا شیخ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 2۔ آپ کو رشمہ ہی ملی ہے بھائی کے لیے؟ ہر وقت تو کتابی کیڑا بنی رہتی ہے، اور تو اور بھائی کو بھی عاصم بھائی کہتے ہیں، بھلا اتنی ڈم لڑکی ہماری کلاس میں ایڈجسٹ کر پائے گی؟ طویل خاموشی کے بعد اس چلتی گاڑی میں پیچھے بیٹھی ان کی بیٹی نے پوچھا تھا، شادی تم نے کرنی ہے یا تمہارے بھائی نے؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے والد صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ پر ڈیڈ، عاصم بھائی آپ ہی کچھ کہیں۔ عاصم نے ریڈ لائٹ دیکھ کر اشارے پر گاڑی کھڑی کی تھی۔ رشمہ میں کیا برائی ہے؟ امی کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، شی از نائس گرل۔ اور تم جانتی ہو مجھے لائف پارٹنر میں کلاس نہیں سیرت چاہیے، ہمارے خاندان کی ہے وہ تو مجھے پورا بھروسہ ہے امی کی پسند پر۔ میرا بیٹا ہے، کچھ سیکھو اپنے بڑے بھائی سے نوشین، یا واٹ ایور۔ دو ابرو اب گاڑی سٹارٹ کر دی تھی تو عاصم کے موبائل پر ایک کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے وہ کال تو کاٹ دی پر وال پیپر پر لگی رشمہ کی تصویر سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ ماموں کے گھر تک راستہ بچپن کی یادوں کو یاد کرتے ہی کٹ گیا تھا۔ کتنے سال بعد ان کی واپسی پاکستان ہوئی تھی۔ نکہت بیگم کی خواہش تھی وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں، اور عاصم کی پسندیدگی رشمہ کے لیے جان کر وہ اور زیادہ خوش ہوئی تھیں، اور آج انہوں نے ٹھان لی تھی کہ بھائی کو منا کر رشتہ پکا کر کے ہی جائیں گی۔ نکہت بیگم، اس بار اگر ہاشم نے پچھلی بار کی طرح انکار کر دیا تو ہم افتخار کی بیٹی سے رشتے کی بات کریں گے۔ پر مبین، افتخار بھائی تو بھائی ہے نا آپ کا، اس کی بیٹی میں کیا خرابی ہے؟ کیونکہ ہمارے عاصم کو رشمہ پسند ہے، اور آپ نے پاکستان آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا آپ اس پر کوئی تلخ بات نہیں کریں گے ان کے سٹیٹس پر۔ جی ابو، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری رضامندی رشمہ ہے۔ ماموں جان کے سٹیٹس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، اور ان کے انکار کی وجہ بھی تو دیکھیں، رشمہ کی تعلیم مکمل ہو جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ عاصم کے چہرے پر جتنی مسکان تھی باتوں میں اتنی ہی نرمی بھی تھی، اور اسی بات پر والد اور بہن نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں اور مجھ میں سے ہمت جاتی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے میں آخری بار اتنا پریشان اس وقت ہوا تھا جب مجھے یونیورسٹی داخلے کے لیے کم ہوتی رقم اکٹھی کرنی تھی۔ پریشان تب ہوا تھا جب اپنے باپ دادا کو سمجھا رہا تھا کہ بیٹیوں کو تعلیم دلوانا کتنا اہم ہے۔ میں خاندان میں اپنی بیٹیوں کو مقام دلانے کی کوشش میں تھا، اور بیٹی نے معاشرے میں میرا مان چھین لیا۔ ہاشم صاحب صحن میں چارپائی پر بیٹھے اپنی بیگم کو بہت آہستہ آہستہ بتا رہے تھے اپنے دل کا درد آبیتی۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا ڈھونڈوں، اس لڑکے کو یا کسی لیڈی ڈاکٹر کو؟ یہ بات تو طے ہے میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ ہاتھ اٹھاؤں گا، پر میں اب اپنی بیٹی تسلیم بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میرا شریکہ بیٹھا ہوا ہے، میں کس سے مدد مانگوں، کسے بتاؤں گا؟ خاندان والے تو بے دخل کریں گے، اور پھر اپنے محلے کو یہ بات پتہ لگ گئی تو ان کے تانے طنز یہ بدبخت برداشت کر پائے گی، اور نہ ہی ہم سب۔ آنکھیں صاف تھی پر لفظ رو رو کر چیخ رہے تھے، وہ زبان سے ادا ہوئے۔ ان کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی پر چہرہ بتا رہا تھا وہ اس آخری کڑی کو پکڑے زندہ ہیں۔ ہاشم، سوہا کی والدہ نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں ہی نہیں بلکہ سب بچیوں کے والدین کو بلایا ہے۔ تم لے جانا، مجھ میں تو ہمت نہیں، پر ان 4 بچیوں میں سے ایک کا بات ضرور پوچھنا۔ ہم نے ان لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر یقین کیا تھا، اپنی بیٹی کو بھیجتے تھے ان کے ساتھ اس دن کے لیے۔ پوچھنا ان سے، اگر وہ بے قصور ہوئیں تو ان کے ماں باپ کو کہنا سونے کا نوالہ کھلائیں، پر شیر کی نگاہ رکھیں اپنی بیٹیوں پر۔ بیگم کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، ایک گہری خاموشی انہیں احساس دلا رہی تھی ایک آنے والے طوفان کا۔ یہ کیا؟ چپ چپ کر کے آہستہ آواز میں باتیں کی جا رہی ہیں؟ نکہت بیگم کی چہکتی ہوئی آواز نے ان سب کو حیران کر دیا تھا۔ یا اللہ، آپ لوگ تو کچھ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہے میرے سرپرائز پر۔ وہ بھاگتے ہوئے بھائی کے گلے لگی تھی۔ نکہت، اچانک پاکستان کب آئی؟ مبین، بتایا بھی نہیں، فون کر دیتے۔ ہاشم صاحب چہرے پر ایک مسکراہٹ لے آئے تھے، اور مبین صاحب کو ملتے ہوئے اور پھر بچوں کو، عاصم کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ کچھ سالوں میں بہت فرق آ گیا تھا، ماشاءاللہ۔ بیگم، ہمارے بچے تو پہچانے ہی نہیں جا رہے۔ عاصم، نوشین کتنے بڑے ہو گئے ہیں، اور بے حد خوبصورت بھی۔ اپنی آنکھیں صاف کیے وہ جلدی سے اٹھ کر نکہت کو اب کے بار ملی تھیں، اور پھر باقی بچوں کو۔ ابھی وہ سب باتیں کر رہے تھے کہ اندر سے رونے کی آواز آئی تھی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ کیا ہوا بھابھی؟ ارے رشمہ ہوگی، کوئی لال بیگ دیکھ لیا ہوگا۔ آپ لوگ آئیں، لیونگ روم میں بیٹھے، میں ابھی آئی۔ اور وہاں سے جلدی سے بچیوں کے کمرے میں چلی گئی تھیں، اور دروازہ بند کر کے رشمہ کو دیکھا تھا۔ اتنا سب کر کے بھی چین نہیں ملا تمہیں، جو عزت کا جنازہ نکال دیا ہے؟
اس سے جی نہیں بھرا جو ہمیں مارنے پر تلی ہوئی ہو؟ ارشما کا بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا انہوں نے۔ امی میری بات سن لیں، مجھے معاف کر دیں۔ ارشما تجھے یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اب معافیا مانگ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، عزت جا چکی ہے، بلکہ عزت تو تم خود اتار کر پھینک آئی ہو۔ سچ سچ بتاؤ کس دوست کے گھر میں یہ گھنونا کام کیا تھا؟ کتنی بار دھوکہ دیتی رہی اور کون کون شامل تھا؟ یا سب دوستوں کا یہی معمول کا کام ہے؟ امی بس پلیز۔ بڑی بہن نے ارشما کو بچانے کی کوشش کی تھی جب ماں نے بالوں سے پکڑا تھا۔ سائرہ اسے اپنی زبان سے سمجھا دو، نیچے تمہاری پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہیں، یا اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آئے جب بھی، ورنہ باہر مت نکلے اس کمرے سے۔ تمہارے چچا چچی اور باقی سب لوگ بھی نیچے موجود ہوں گے تو تم سب بھی چہرے ٹھیک کرو۔ بخش دو ہمیں، غلطی ہوگی ہم سے جو تم بچیوں کو اتنی کھلی چھٹی دی ہم نے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھیں۔ ارشما باجی آپ نے زنا کیا ہے، اتنا بڑا گناہ، اس سے اچھا تھا آپ نکاح کر کے بھاگ جاتی پر واپس نہ آتی یہاں، آپ کا سایہ بھی نہ پڑتا ہم پر۔ آپ کی ایک بھول نے ہمیں کہاں سے کہاں لا کھڑا کر دیا۔ سب سے چھوٹی بہن نے پھر سے دروازہ بند کر دیا تھا روم کا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی باتیں کر رہی تھی۔ آج ارشما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ریت کی طرح سب پھسل رہا ہے۔ ارشما باجی آپ جس محبت کے پیچھے اس حد تک چلی گئی تھی اسے ایک تو رابطہ تو کریں، اسے کہیں وہ آپ سے نکاح کرے اور لے جائے۔ ہم جلدی میں ہو رہی شادی کو وجہ تو بتا دیں گے لوگوں کو، پر یہ بن بیاہی ماں، یہ داغ ہمارے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہوگا۔ ارشما اس بات پر بیڈ پر گر گئی تھی۔ وہاں مجھے محبت کی سچائی تب پتہ چلی تھی جب وہ کاغذ ملا تھا جس میں لکھا تھا میں اس سے پھر کبھی رابطہ نہ کروں، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ دبئی شفٹ ہو رہا تھا۔ اب تک وہ زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہا ہوگا، مجھ پر قیامت گرا کر۔ تم خود چل کر گئی تھی وہاں؟ ہاں۔ اس نے سر چھپا لیا تھا اپنے ہاتھوں میں۔ پھر تو جواز رہا ہی نہیں ارشما، میں حیران ہوں کن وقتوں میں کن لمحات میں ہم نے نظر ہٹا لی تم سے، تمہاری ہاں نے سب بات ہی ختم کر دی۔ ایک منٹ سائرہ آپی، بات ختم کرنے سے پہلے مجھے بس ایک بات پوچھنی ہے ارشما باجی سے، کیا آپ کو ذرا سی شرم، ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرتے ہوئے؟ کیا ایک بات بھی آپ نے اپنی چھوٹی بہنوں کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا؟ آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں آیا؟ گناہ کیا ہے آپ نے۔ جب آپ کو شرم نہیں آئی تو ابو بھی اب شرم نہیں کریں گے، ہمیں بھی ہٹا لیں گے پڑھائی سے۔ الغرض یہ کہ لعنت ملامت پر وہ وقت بھی گزر گیا تھا۔ ارشما کے دل میں ایک ڈر سا ابھرا تھا پھپھو کے نام پر۔ ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی بات ہو بھابھی، سبھی آ گئے، ارشما نہیں آئی؟ کسی نے اسے میرے آنے کا بتایا نہیں؟ پہلے تو بہت بھاگتے ہوئے آتی تھی۔ پھپھو نے چائے کا کپ رکھ کر شکایت کی۔ پتہ نہیں اسے مسئلہ کیا ہے، پھپھو پچھلے ایک ہفتے سے یہی عجیب عجیب حرکتیں کر رہی۔ چچا کی بیٹی نے اپنے کزن عاصم سے نظریں ہٹا کر کہا تھا، اور اسی وقت ارشما وہاں آ گئی۔ سرخ آنکھیں، سر پر چادر، سر جھکا ہوا۔ سب سے زیادہ وہاں عاصم شاکڈ ہوا تھا۔ وہ کزن جس نے بات کرتے ہوئے کبھی سر نہیں جھکایا تھا، آج بات سے پہلے ہی سر جھکا لیا تھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ ارشما بچے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں نگت، بس ہلکا سا بخار ہے، یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں یہ حالت بنائی ہوئی۔ تمہیں پتہ ہی ہے کتنا پڑھاکو ہے ہماری ارشما۔ ارشما کی والدہ نے بات کو کور کر دیا، پر بیٹی کو باتوں باتوں میں بہت زیادہ طنز کرنے کے بعد، میری بچی اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ نگت بیگم نے بہت دیر تک اپنے گلے سے لگا کر رکھا تھا ارشما کو، اس سے پہلے وہ پھر سے ٹوٹ جاتی، پھر سے رونا شروع ہو جاتی۔ وہ جلدی میں باقی سب کو مل کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بھابھی ارشما ٹھیک تو ہے؟ جی بالکل نگت ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک کیوں نہ ہوگی، اپنی اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں، ان کی حیثیت سے زیادہ مل رہا ہے انہیں۔ عزت کی روٹی یا عشرت والی زندگی دی ہے میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر، خون پسینے کی کمائی سے اس گھر کو سینچ رہا ہوں، تو وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوگی؟ ایک خالی جگہ پر دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ سوال پوچھے تھے، لگ رہا تھا جیسے خود سے کر رہے ہوں وہ بات۔ دونوں بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے چہرے پر ایک پریشانی سی دیکھی تھی۔ سارا بیٹا جاؤ کھانا بناؤ، اور تم دونوں ہیلپ کرو بہن کی جا کر۔ اپنی تینی بیٹیوں کو وہاں سے بھیج دیا تھا، اور وہ دونوں میاں بیوی جو اونچی آواز میں بیٹیوں سے بات نہیں کرتے تھے، آج ان کے لہجے میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں تھی۔ ہاشم بھائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی آپ سے۔ وہاں گپ شپ کرتے ہوئے سب لوگ متوجہ ہوئے تھے، اور اسی وقت حماد ابھی وہاں آ گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حماد نے اپنے ماں باپ کو سلا کر کے اور کوئی بات نہیں کی، اور ان دونوں نے بھی اپنے بیٹے سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا اس وقت۔ واٹ ربش سوہا، شی از پریگننٹ مام، اور جس لڑکی کی انفارمیشن میں غفور انکل سے نکلوائی وہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے۔ اس لڑکے نے کچھ نشہ آور چیز پلا کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اور کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ سوہا کے ڈیڈ اپنی چیئر سے اٹھ گئے تھے۔ ڈیڈ سائم آپ ڈرا رہے ہیں، اس کی بات سن لیں۔ بات سن لو؟ تم جانتی بھی ہو کہ ان لڑکیوں نے اینڈ یو سوہا، آج کے بعد تم ان لڑکیوں کے ساتھ نظر نہیں آؤ گی۔ میں آج ہی گارڈز کو منع کر دوں گا، اس گھر میں کوئی بھی میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہہ کر جانے لگے جب سوہا ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں اس نے غلطی گناہ کیا ہے ڈیڈ، پر وہ بد کردار نہیں۔
میں نے بہت کم وقت میں اسے پہچان لیا تھا. اس نے محبت پانے کے لیے عزت بھی گنوا دی کیونکہ وہ نادان اور ناسمجھ جھانسے میں آ گئی. وہ غلط ہے میں مانتی ہوں، پر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. عزت تو ویسے بھی خراب ہو جائے گی جب یہ سچ سب کے سامنے آئے گا. ہم سب دوستوں کی زندگیاں اسی لپیٹ میں آ جائیں گی. سوہا کی آنکھوں سے نکلتے آنسوں نے والد کا دل پگھلا دیا. سوہا تم ڈیڈ آپ تو پاورفل ہیں، کچھ کیجئے، اس مجرم کو یہاں واپس بلائیے. ارشما کی غلطی بھی ہے، پر اس میں جو بیٹی تھی اس کام کو ہوتے ہوئے روک سکتی تھی. اسے تو نشہ آور چیز پلا کر سلا دیا گیا تھا. اگر وہ ہوش میں ہوتی تو نہ کرتی یہ. ہا ہا ہا. تم اسے یا کسی لڑکی کے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ اسے نشہ آور چیز پلا دی گئی تھی. میں پوچھتا ہوں کیوں گئی وہ؟ کیوں کسی نامحرم کے ساتھ باہر گئی؟ ہاشم صاحب کی تعلیمات نے کیا زارا ان کی بیٹی پر اثر نہیں کیا تھا. وہ چلائے تھے اور اسی وقت سوہا کی موم نے سوہا کو پیچھے کر دیا. اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا گیا. رائٹ. تو پھر اس نے جو ماں باپ کے دیے گئے یقین اور بھروسے کا فائدہ اٹھایا. اس بات پر اگر میں یہ کہوں کہ جو بیٹیاں ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں وہ ڈیزرو کرتی ہیں آگے سے ان کے ساتھ یہ ہو، تو یہ غلط تو نہیں ہوگا سوہا. تم جانتی ہو ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا سٹیٹس. لیکن اگر کل کو تم یہ گناہ کرتی تو تمہاری یہ سزا ہوتی کہ دنیا دیکھتی. میں ان ماؤں میں سے ہوں جو سونے کا نوالا تو کھلاتی ہیں پر شیر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. نہیں یقین تو اپنے موبائل میں لگے ٹریکر سے، اس میں ٹریکنگ چیٹ سے کنفرم کر لو. مجھے نفرت ہے ان بچیوں سے جو ماں باپ کی دی ہوئی آزادی کا فائدہ اٹھاتی ہیں. محبت کرنا ایک الگ فعل ہے، اس محبت کے پیچھے عزتیں لٹا دینا محبت نہیں. سوہا نے آج اپنے والدین کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا. وہ ماں باپ جو ہمیشہ ہنسی مذاق کرتے رہے، نرمی کرتے رہے، آج ان کا وہ روپ دیکھا تھا اس نے جو شاید کبھی دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے، یا شاید انہوں نے کبھی دکھایا ہی نہیں تھا. میں آج پھر ارشما کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں آپ کے در پر ہاشم بھائی. ہاشم صاحب کا ہاتھ وہیں رک گیا. حلق میں سے وہ نوالا نیچے نہیں اتر رہا تھا جو وہ کھا رہے تھے سب کے ساتھ بیٹھ کر. ہاشم صاحب کی آنکھیں بھر آئی تھیں. ہاشم بھائی آئی ایم سو سوری. آپ انکار کر دینے پر مایوس نہ ہوں. میں پھر نگت میں مایوس اس بات پر ہوں کہ کیوں نہیں پہلے ہی ہاں کر دی. کیوں میں انتظار میں تھا. بیٹی کی تعلیم تو شادی کے بعد بھی مکمل ہو جاتی نا. پھر کیوں میں انکار کرتا رہا. ہاشم صاحب کو کچھ پل لگے تھے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کے لیے کیونکہ آپ نے ارشما کی ضد پر پھپھو کو انکار کیا تھا. تایا جان ارشما نے آخر تک عاصم بھائی کی رٹ لگائی رکھی تھی. اسے تعلیم مکمل کرنی تھی، آزاد خیال کی پڑھی لکھی ماڈرن گرل بننا تھا اور کسی منسٹر کی بیوی. بہت سے لوگوں نے غصے سے دیکھا تھا اس کزن کو، باقی بہت ہنسے بھی تھے. ارشما کے خیالات کسی پہ بھی ڈھکے چھپے تو تھے نہیں، اور ارشما کی فیملی جو آج تک اپنی بچے کے خیالات پر فخر محسوس کرتی تھی وہ آج نفرت محسوس کر رہی تھی. کتنا فرق آ گیا تھا. صرف ایک غلط قدم نے جان دینے والے ماں باپ کے نظریات ہی بدل دیے. اولاد کو لے کر پھپھو ہم تیار ہیں، آپ آج نکاح پڑھا لیں، ہم تیار ہیں، مگر رخصتی ہم 2 سال بعد کریں گے. 2 سیمسٹر مکمل ہو جائیں پھر یہ شادی بھی کر لے گی، اور اگر عاصم کو اعتراض ہو تو اس کی تعلیم بھی چھڑوا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی پڑھ لکھ کر کون سا تیر مار لینے ہیں. حماد آگ اگلتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا. کچھ تو گڑبڑ ہے بیٹا. چچی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا. امی فکر نہ کریں، ارشما کی دوست کی بہن سے میری سلام دعا ہے. پتہ کرتی ہوں، جگری دوستیں ہیں، کچھ تو پتہ ہوگا. حماد کو کیا ہوا ہاشم بھائی؟ میری بات کوئی بری لگی؟ نہیں نگت، کوئی بات بری نہیں لگی. حماد ہی کامیاب بزنس مین بن گیا ہے اور ارشما اس نے بھی بہت پڑھائی کر لی. میرے خیال سے یہی وقت ہے نکاح کرنے کا. کچھ خدا کا خوف کھائیں امی. نکاح شادی میں اب کسی قابل نہیں رہی. میں کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں کسی کو بھی؟ ماں باپ کو دھوکہ دینا یاد تھا تمہیں، تب تمہارا دل نہیں کانپا. والدہ کی جھڑک نے اسے پیچھے ہونے پر مجبور کر دیا. میں سب کچھ بتا دوں گی پھپھو کو. وہ لوگ اوپر چچا کے پورشن میں ہیں، میں ابھی انہیں. ارشما کے منہ پر ایک تھپڑ پڑا تھا. والدہ نے جو ایک اور تھپڑ مارنے کو تیار تھیں جب ہاشم صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا تھا ان کا. اس گناہ سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہمیں، اور یہ غیر قانونی ہے. میں صرف تمہیں کچھ ماہ برداشت کر سکتا ہوں. اس بچے کی پیدائش کے بعد تمہارا نکاح ہوگا. یہ کسی کو نہ صحیح پر نگت کو بتا دوں یہ سب. اگر سچ جانے کے بعد وہ مان گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو تم بھی تیاری پکڑ لینا. کسی ہاسٹل یا کسی یتیم خانے پھینک آؤں گا تمہیں، اور ہم لوگ اس محلے سے چلے جائیں گے. ان بد نصیب بچیوں کو میں کہیں اور لے جاؤں گا تاکہ ان پر تمہارا بدنما سایہ نہ پڑے. ارشما تم جیسی اولاد، میرا کیا قصور تھا؟ ہاشم صاحب نے آخر کار وہ سوال پوچھ لیا تھا جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا انہیں. میرا قصور کیا تھا ارشما؟ اس خاندان میں بس میں ہی ہوں جس کی 4 بیٹیاں ہیں. پورے خاندان میں سب بھی کے بیٹے ہیں. مجھے وہ حیثیت، وہ عزت نہیں ملی جس دن سے میں نے اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا. اس گھر کا دروازہ ہر گھنٹے کے بعد کھلتا اور بند ہوتا تھا. کبھی میں دکان بند کر کے تمہیں کالج چھوڑنے جاتا تھا تو کبھی حماد. پورا دن یہی کام ہوتا تھا میرا.
اور اس میں یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں دیر سے پہنچنے پر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں لوگوں سے تمہیں بچاتا رہا اور تم لوگوں کے ساتھ مل کر عزت کو نیلام کرتی رہی۔ میرا رب جانتا ہے یہ کب سے شروع تھا۔ میرا رب جانتا ہے تم کب سے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی رہی، اور میرے رب ہی تم سے حساب کرے گا رشما، کیونکہ میں نے اللہ پر ڈوری پھینک دی ہے۔ میں اس عمر میں ایک بے بس، مجبور، ایک لاچار باپ، عزتوں کا مارا آدمی، برادری کے تانوں سے ڈر گیا ہوں۔ ایک آہٹ پر دل سہم جاتا ہے کہ کہیں کسی کو کوئی خبر تو نہیں ہو گئی۔ داڑھی کے بال گیلے ہو گئے تھے ان کی جب انہوں نے بات مکمل کی تھی۔ سسکیوں کی لڑی بند گئی تھی اور اس کمرے میں موجود ہر کوئی اشک بار تھا۔ وہ ناسمجھ جو ماں باپ کا یقین توڑ آئی تھی، جس نے اپنے کزن کا رشتہ اس لیے بھی ٹھکرا دیا تھا کہ اس سے بہتر نہیں بہترین چاہیے تھا۔